الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين المطهرين وأصحابه المكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین ناظرات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سرکار کی باتیں آپ دیکھ رہے ہیں اور اب ہم ختم نبوت کے بیان کو آج سے سنیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت سے مراد کیا ہے؟ ختم نبوت کہتے ہیں اس عقیدے کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہ آنا ممکن ہے اور نہ ہی آیا ہے نہ آئے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے اور اس پر انسان کا ایمان ہونا ایمان والے کے لیے ضروری ہے، بغیر اس کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کچھ چیزیں بنیادی عقائد میں سے ہیں اور جن کو ضروریات دین کہتے ہیں، اگر ان میں کسی بھی چیز میں کمی ہوگی تو انسان کافر ہو جائے گا۔ جیسے اللہ کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی و رسول ماننا، فرشتوں کو ماننا، جنت دوزخ کو، آخرت کو ماننا، اچھی بری تقدیر کو ماننا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان انسان کا ضروری ہے۔ دیکھیے جیسے کوئی شخص پورے قرآن کو مانے لیکن قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے تو ایسا شخص کافر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لائے ہوئے کلام پر وہ ایمان نہیں رکھتا۔ اسی طرح پچھلی کتابوں کو ماننا کہ وہ ساری کتابیں بہرحال جو اللہ نے بھیجی تھی برحق ہیں، ہاں ان میں وقت کے ساتھ تحریفی ہوئیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ قطعی ہے۔ عقیدہ قطعی کسے کہتے ہیں؟ وہ عقیدہ جو قرآن کی واضح آیت سے ثابت ہو یا پھر بہت زیادہ مشہور، بہت زیادہ متواتر احادیث کے ذریعے وہ عقیدہ ثابت ہو، ایسا عقیدہ قطعی عقیدہ کہلاتا ہے اور اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس عقیدے میں پھر شک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور کچھ عقیدے ضمنی ہوتے ہیں، یعنی ان کا ثبوت جو ہے وہ قرآن سے نہیں بلکہ حدیث سے ہی ہوتا ہے، لیکن کم درجے کی، یعنی وہ حدیث جو بہت زیادہ روایت نہیں کی گئی بلکہ کم لوگوں نے روایت کی، جنہیں حدیث مشہور کہتے ہیں، تو ان احادیث سے وہ عقائد ثابت ہوتے ہیں تو ان کو ضمنی کہتے ہیں۔ ان جو مسائل ثابت ہوتے ہیں انہیں ضمنی مسائل کہتے ہیں۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جو صدہاں آیات سے ثابت ہے اور احادیث بے شمار اس پر شاہد ہیں، بے شمار احادیث اس پر موجود ہیں، لہٰذا یہ عقیدہ قطعی عقیدہ ہے۔ اس پر معمولی شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ یعنی کوئی اگر شخص یہ سمجھے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے تو ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ ہاں کوئی مانے کہ حضور کے بعد کسی کو نبی مانے وہ تو کافر ہے ہی ہے، لیکن اگر کوئی یہ شک بھی کرے کہ حضور کے بعد کہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، کسی کا یہ عقیدہ بھی ہو، تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کی آیات واضح موجود ہیں اور احادیث مبارکہ واضح طور پر موجود ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ محمد تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں وہ اللہ کے رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹی کے نام بھی نبی ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا، ابراہیم۔ حضور کے بیٹے ابراہیم کا وصال ہوا تو حضور نے فرمایا اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور سچا نبی ہوتا۔ یعنی ابراہیم زندہ نہیں رہے تو کوئی نبوت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ پہلے دور میں ہوا یہ کرتا تھا کہ ایک نبی جاتے تو ان کے بیٹے ان کی جگہ نبوت کے مرتبے پر سرفراز ہوتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیٹے کو اللہ کریم نے بلوغت تک نہیں پہنچنے دیا، بلکہ اس سے پہلے ہی انہیں اپنے پاس بلا لیا۔
اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی کی ذہن میں شک بھی نہ جائے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنی شان بیان فرمائی تو فرمایا لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی اس کی ذات میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حضور کے بارے میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی حضور کی نبوت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ کوئی حضور کے بعد کوئی نبی مانے تو ایسا بندہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے مزید قرآن مجید میں فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، آیت مبارکہ میں فرمایا خاتم النبیین۔ لفظ خاتم قرآن مجید کی معانی، قرآن کی تفسیر ہمیشہ ڈکشنری سے نہیں کی جاتی، ہمیشہ یاد رکھیں۔ بہت سے پروفیسر اسی چیز پر بہک گئے کہ وہ سمجھے کہ قرآن کا ترجمہ بہت آسان ہے، قرآن کھولیں یہاں ڈکشنری رکھیں، قرآن کا ترجمہ ڈکشنری سے دیکھتے جائیں اور آسانی سے ترجمہ ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کا ترجمہ یوں نہیں ہوتا۔ قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے، پہلے تو دیکھا جاتا ہے قرآن کا ترجمہ قرآن سے، ممکن ہے کہ کسی آیت کا ترجمہ کسی دوسری آیت میں مل رہا ہو، یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر حضور کے احادیث کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اجماعی معنی کہ کتنے اب تک جو صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور علماء دین جس معنی کو لیتے آئے آیت کا، وہ کیا معنی تھا، ڈائریکٹ ڈکشنری کی طرف نہیں جایا جاتا، اس لیے کہ ڈکشنری میں تو بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیں صلاۃ لفظ ہے، لفظ صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، لفظ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، ڈکشنری میں اس کا معنی دعا ہوتا ہے، لیکن شریعت میں اس کا معنی صلاۃ کا معنی نماز ہوتا ہے۔ تو کوئی شخص ڈکشنری سے ترجمہ کر کے کہے کہ یہاں تو ہے اقیم الصلاۃ، دعا قائم کرو، نہیں، وہ معنی لینا پڑے گا جو صحابہ سے، اہل بیت سے اب تک ہم تک پہنچا، علماء سے اب تک ہم تک پہنچا۔ وہ کیا ہے کہ نماز قائم کرو، حضور نے کر کے دکھایا کہ نماز قائم کرو۔ تو اسی طرح لفظ خاتم کا معنی بھی وہ لینا پڑے گا جو صحابہ و اہل بیت اور احادیث سے ہم تک پہنچا ہے، اور قرآن کی دیگر آیات جس کی شاہد ہے۔ ڈکشنری میں خاتم کا معنی مہر بھی ہے، تو مہر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی ورقے کے آخر میں کسی مہر کو لگا دینا، اور بعض گمراہ لوگوں نے اس کا معنی کر دیا کہ یہاں خاتم کا معنی ہوگا افضل، کہ افضل رسول ہیں۔ تو پھر جب ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، تو کیا معنی کریں گے کہ اللہ نے ان کو دلوں کو افضل کر دیا؟ ختمہ کا یہ معنی نہیں ہوگا، بلکہ خاتم کا معنی ہوگا کہ اللہ نے حضور پر نبوت کو ختم فرما دیا۔ جیسے کہ حدیث شاہد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے، لیکن اللہ نے میرے بعد نبوت کو ختم فرما دیا۔ آقا علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا علی تم میرے لیے اسی طرح ہوں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یعنی تم نبی نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں ہزاروں حدیث موجود ہیں، تو یہاں خاتم کا معنی وہی ہوگا جو علماء لیتے آئے۔ امام غزالی آج سے 1000 سال پہلے فرما گئے، آپ فرماتے ہیں کہ خاتم کا معنی ہوتا ہے آخری نبی۔ امام سیوطی نے کہا کہ خاتم کا معنی ہوتا ہے آخری نبی، اور ہمیشہ سے امت کے اولیاء اور علماء سب یہی معنی کرتے آئے کہ خاتم کا معنی ہوتا ہے آخری نبی۔ تو یہی اس آیت میں معنی ہوگا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کے حضور رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کریم نے ہر چیز کے ایک اختتام کی مدت معین فرمائی ہے، دنیا کی بھی اختتام کی ایک مدت ہے، اسی طریقے سے اللہ کریم نے ہر ذی روح کے اختتام کی ایک مدت معین فرمائی ہے۔ تو اللہ کریم ہی نے حضور پر نبوت کے اختتام فرما دیا، یعنی حضور کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا، قرآن کی واضح آیات موجود ہے۔ پھر اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے حبیب آپ ان لوگوں سے فرمائیں اے لوگو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم تمام مخلوقات کی جانب،
تمام فرمایا تو یعنی قیامت تک آنے والی مخلوقات کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حضور اللہ کے رسول ہے، کوئی نیا نبی حضور کے بعد نہیں آ سکتا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اپنے صحابہ کو بتاتے رہے کہ میرے بعد جھوٹی نبوت کے دعوے دار آئیں گے، پچھلی امتیں آتی، پچھلے انبیاء آتے تو وہ اپنی امتوں کو بتاتے، لوگوں تمہارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ اے حبیب یہ لوگ تو آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ پچھلے انبیاء اس قدر حضور کی نشانیاں بیان فرماتے آئے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد کسی نبی کی بشارت نہیں دی۔ پہلے انبیاء تشریف لے جاتے تو وہ بشارت دیتے کہ میرے بعد فلاں نبی آئیں گے، میرے بعد فلاں نبی آئیں گے، یہ ان کی نشانی ہوگی۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام وصال فرمان سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خبر دے دی کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے۔ حضور کے دور میں بھی ظاہر ہوئے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے بعد بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار ظاہر ہوتے رہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو ساری انسانیت کی طرف ڈر سنانے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور ساری انسانیت کے لیے نبی ہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے صرف حضور ہی رسول اور نبی ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی کے لیے کسی بھی طرح نبوت ممکن نہیں ہو سکتی، رسالت ممکن نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمد تم تو بہترین امت ہو لوگوں میں سے، اس لیے کہ تم تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ پچھلی امتوں میں ہوتا یہ تھا کہ انبیاء کرام رہنمائی فرماتے تھے، انبیاء کرام لوگوں کی رہنمائی فرماتے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں یہ کام امتیوں کے ذمہ دیا گیا، علماء کے ذمہ دیا گیا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی فرمائے۔ معلوم ہوا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، ورنہ اللہ کریم ضرور یہ فرما دیتا کہ فلاں نبی آئیں گے وہ رہنمائی کریں گے، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ ذمہ داری امت محمدی کو دی گئی کہ وہ لوگوں کی رہنمائی فرمائے۔ انبیاء رسول بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کی رہنمائی فرمائے، اور اللہ ان کی جانب وحی فرماتا ہے۔ نبی اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ ان کی جانب وحی فرماتا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو رہنمائی دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو امت محمدی کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ وہ نبیوں والا کام کریں گے، نبی نہیں ہو سکتے لیکن کام ان کا کریں گے۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی جو انبیاء کرام کام کرتے رہے وہ کام یہ کریں گے، ہدایت کے کام بانٹیں گے۔ ہاں نبوت ان کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ حضور پر نبوت مکمل ہو چکی۔ پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قرآن کریم نے فرمایا سورہ انبیاء میں اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین اللہ نے اپنے لیے فرمایا تو قرآن مجید نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ عالمین سارے جہانوں کو کہتے ہیں، 70,000 سے زیادہ جہان ہیں، عالم نباتات، جبروت، ملکوت، کئی عالم ہیں۔ تو اللہ نے اپنے لیے فرمایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالمین کا رب ہے۔ اور پھر حضور کے لیے فرمایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ قرآن کے معنی جب قرآن سے مل رہے ہوں تو یہیں سے لیں گے، ڈکشنری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جہاں اللہ کے لیے جس طرح عالمین کا لفظ آیا، اسی طرح اللہ نے حضور کے لیے بھی عالمین کا لفظ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہے، حضور کے بعد اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، اپنے لیے تو یہ فرمایا، پھر قرآن کے لیے بھی فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔
ذکر للعالمین، یہاں بھی قرآن کے لیے بھی فرمایا قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی حضور کے بعد کوئی نئی کتاب بھی نہیں آ سکتی، قرآن سب جہانوں کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک وہ پہلا گھر وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن وہدن، برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے، کس کے لیے؟ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے ہدایت کے لیے مخصوص فرما دیا، یعنی لوگ اسی کی طرف آئیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ معلوم ہوا کہ حضور کی ختم نبوت قرآن سے ثابت ہے۔ دیکھیے کتنی آیات ہیں، اللہ کریم نے پھر فرمایا قرآن مجید کے لیے ہی کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والی ہے وہ ذات نزل الفرقان، جس نے قرآن کو نازل فرمایا علی عبدہ، اپنے بندہ خاص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے بھیجا ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید کی آیات شاہد ہیں حضور کے ختم نبوت پر۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، آپ بارہا علماء سے اس آیت کو سنتے رہتے ہیں، آج ایک نئے تناظر میں سنیے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کریم نے مومنین پر بڑا ہی احسان فرما دیا ہے۔ اللہ کریم نے ہزارہ نعمتیں ارشاد فرمائی، بھیجی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی نعمتوں کو انسان شمار کرنا چاہے تو نہیں شمار کر سکتا۔ اللہ کریم نعمتوں کا حساب بھی لے گا، جس طرح حتیٰ قرآن حدیث مبارکہ میں آیا کہ جو اللہ نے ٹھنڈے پانی کی نعمت دی ہے، اللہ کریم بروز قیامت سب سے پہلا سوال نعمتوں کے بارے میں یہی کرے گا کہ میں نے تمہیں ٹھنڈے پانی کی نعمت دی تھی۔ تو اللہ نے بے انتہا انسان کو نعمت دی، لیکن اللہ کریم نے کبھی انسان پر اس کا اظہار نہیں فرمایا، احسان نہیں جتلایا، لیکن یہاں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرما دیا۔ کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ یتلو علیہم آیاتی، پہلا کام یہ فرمایا کہ وہ ان پر آیات کو تلاوت کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، تیسرا کام فرمایا کہ ان کو کتاب کی تعلیم، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور چوتھا کام ارشاد فرمایا وَالْحِكْمَةِ، اور ان کو حکمت سکھاتے ہیں۔ یہ چاروں کام اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چاروں کام اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر اللہ کریم نے یہ کام لازم فرما دیے، اور یہ کام پچھلے انبیاء کرتے رہے ہیں۔ انبیاء یہی کرتے کہ وہ آتے، جو اللہ نے صحائف کتابیں اتاری ہوتی ان کی تلاوت کرتے، لوگوں کو پاک کرتے، اللہ کی جانب راغب کرواتے، اور ان کو حکمت سکھاتے، دانائی کی باتیں سکھاتے، کتاب جو اللہ کریم نازل فرماتا یا صحیفہ نازل فرماتا تو اس کی تعلیم دیتے۔ لیکن حضور کے بعد یہ کام اللہ نے حضور کی امت کو دے دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دے دیا، اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا، کوئی نیا رسول حضور کے بعد نہیں ہو سکتا، کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ رسول اور نبی کیا ہوتا ہے اس کا بھی معمولی فرق سمجھ لیجئے۔ نبی 1,24,000 کم و پیش تشریف لائے ہیں، نبی وہ بشر ہوتا ہے جس کو اللہ کریم نے خاص نبوت عطا کی، یعنی اس کو چن لیا، اور انہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے چننے کے بعد ان پر وحی نازل فرمائی، ایسا شخص نبی کہلاتا ہے۔ اور کم و پیش 1,24,000 نبی تشریف لائے۔ نبیوں میں اللہ کریم نے کچھ کو کتاب دی یا پھر مخصوص صحیفے دیے، ایسے نبی رسول کہلاتے ہیں، اور یہ 313 تھے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے فوج میں گریڈ ہوتے ہیں تو ہر فوجی سپاہی تو ہے، لیکن کچھ کرنل بھی ہوتے ہیں جن کو مخصوص گریڈ مل جاتا ہے، تو اسی طرح جن کو اللہ کریم نے گریڈ بڑھا دیے وہ رسول کہلائے، وہ 313 تھے۔ ہر رسول جو ہے
وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول کم ہے، 313 کی تعداد ہے، اور نبی ایک کم و بیش 1,24,000 ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک کتاب نازل ہوئی تو ایک نبی جو دوسرے تشریف لاتے وہ اسی جو کتاب نازل ہوئی اسی کی تعلیم آگے پہنچاتے، لیکن اللہ کریم ان کی جانب وحی نازل فرماتا۔ تو یہ جو 4 کام اس آیت میں فرمائے گئے، یہ اللہ کریم نے حضور پر لازم فرمایا، اور حضور کے بعد حضور کی امت کے ذمے یہ کام لگائے، اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اور حضور کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں، تو امت بھی کیسے پوری کر رہی ہے؟ اللہ کریم نے پورے فرمائے۔ پہلا کام تھا یتلو علیہم آیاتہ، ان پر آیات کی تلاوت۔ آیات کی تلاوت کا ذمہ اللہ کریم نے امت محمدی میں ایسا لگا دیا ہے کہ 1000 حفاظ اللہ کریم کے فضل سے تیار ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ 1000 حفاظ قرآن مجید پر پہرا دے رہے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک کیوں چلتے رہے گا سلسلہ، لوگ حفاظ بنتے رہیں گے۔ تو یہ تلاوت کا کام جاری ہے، ایک طبقے سے اللہ کریم نے یہ لیا۔ پھر فرمایا تھا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو نفس کو پاک، یعنی ان کو تزکیہ نفس فرماتے۔ تزکیہ نفس کا کام بھی اللہ کریم نے ایک طبقے کے ذمہ لگایا، جنہیں درویشوں کا، صوفیہ کا، اولیاء کا طبقہ کہا جاتا ہے، جو لوگوں کی روحوں کو پاک کرتے ہیں اور ان کے لیے تزکیہ نفس کا کام کرتے ہیں۔ مرشد کیا کرتا ہے؟ دیکھیے جیسے انسان کو کپڑے تنگ ہو جائیں تو انسان درزی کے پاس جاتا ہے کہ اسے کھول دے، یا زیادہ کھلے ہو جائیں تو انسان درزی کے پاس جاتا ہے کہ اسے سی دیں، اسے تھوڑا تنگ کر دیں۔ اسی طرح کبھی روح بھی انسان کی تنگ ہو جاتی ہے اور انسان کے اوپر بے چینی کی کیفیت آتی ہے، تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ روح کی گرہیں کھول دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے یہ کام ان کے ذمہ لگایا ہے۔ تیسرا قرآن مجید نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ کریم نے چوتھا کام ارشاد فرمایا والحکمہ، کہ اللہ کریم نے آقا علیہ السلام کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ حضور حکمت کی تعلیم دے۔ تو حضور علیہ السلام کے بعد یہ کام حضور کی امت کے محققین نے، مجتہدین، مجاہدین نے سر انجام دیا، اور ہر زمانے کی ضرورت کے حساب سے حکمت و دانائی سکھاتے رہے ہیں۔ یہ جو چاروں کام امت نے سر انجام دیے وہ حضور علیہ السلام کی فیضان نبوت ہی کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی 100 آیات حضور کی ختم نبوت پر شاہد ہیں۔ کئی آیات آپ نے سن لی۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ قرآن سے واضح ہے۔ کوئی اب بھی اگر حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، ایسا شخص کافر ہے۔ معمولی شک بھی کرتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے۔ یاد رکھیے کوئی شخص ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، اتنی کہ مصلی سے نہ اٹھے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، سب سے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتا رہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے عقیدے میں ذرہ برابر بھی حضور کی ختم نبوت کے بارے میں خلل ہے، حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، تو ایسے شخص کی تمام چیزیں بیکار ہیں، وہ کافر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کافر شخص ہے، وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرے، لوگوں سے بہت اچھی طرح ملے، تو اسے کوئی چیز کام آئے گی؟ نہیں آئے گی، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے بعد یہ ساری چیزیں فائدہ دیتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اس عقیدے کو اپنے گھروں تک بھی پہنچائیں، بچوں کو یاد کرائیں، اور اس عقیدے میں معمولی بھی تذبذب نہ آنے دیں۔ اس پروگرام میں ہم نے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو آیات مبارکہ کے ذریعے جانا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کو احادیث مبارکہ سے جانیں گے۔ اللہ کریم ختم نبوت کو سمجھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اس عقیدے پر ہمیں ہماری نسلوں کو گامزن رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔